دنیا سے مسلمان گیا۔ خواجہ مالک گستاخی تصوف میں کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق و محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے جتنا زیادہ ہو اتنا کم سمجھا جائے، اور محبوب کی طرف سے جتنا کم ہو اتنا زیادہ سمجھا جائے۔ محترم سامعین محترم، یہ آپ کا سچا عشق رسول ہی تھا کہ جب ایک دنیا دار ریاست نام پارا کے والی کی تعریف میں قصیدہ لکھنے کی فرمائش کی گئی تو آپ نے اس دنیا دار حاکم کی شان میں کچھ بھی نہ لکھا۔ اسی موقع پر آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور کیا لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے آخر میں لفظ استعمال ہوا پارا نا، اس کے دو معنی ہیں۔ یہ بیان حضرت کی فصاحت و بلاغت ہے۔ جب آپ نے یہ کلام لکھا تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ یہ کلام پڑھنے کے بعد دنگ رہ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی کیسی اس کے اندر مشابہتیں بیان فرما دی ہیں جو آج سے پہلے کسی نے بیان نہیں فرمائی۔ آخر میں جو فرمایا دین پارا نا، یہ پارا ہے۔ اب میں نام پارا ریاست کے والی کی تعریف نہیں لکھوں گا بلکہ اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی تعریف کروں گا۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دے۔ یہ تھی امام اہل سنت کے ترجمانی قرآن، یہ تھی امام اہل سنت کی قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی ترجمانی کرنا اور قرآن کے مزاج کو سمجھنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بد مذہب نے کیا، عقیدہ توحید پر اس نے ڈاکہ ڈالا، عقیدہ توحید کو اس نے بمار کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے اور یہودی چال چلے اور اللہ بھی ان سے چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ بد مذہب نے کیا، وہ کہتا ہے اور مگر کیا ان کافروں نے اور مگر کیا اللہ نے اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ جب یہ پتا چلا میرے امام کو، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام اہل سنت نے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے میرے امام نے جو ترجمہ کیا وہ آئیے سنتے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا ترجمہ ایک بد مذہب حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس طرح کرتا ہے، اس نے کہا بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اس آیت کا ترجمہ دوسرا بد مذہب کرتا ہے، اس نے یہ لکھا، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلم کھلی فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اس نفوس رسالت پر، اس تحفظ ختم نبوت پر، حضور علیہ السلام کی شان پر بھونکنے والے نے کیسے بھونک ماری۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے، لیکن جب یہ پتا چلا عزت مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دینے والے امام اہل سنت کو تو بریلی کے تاجدار نے اپنی قلم اٹھائی تو اور لکھتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن بتا دی اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سبب تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے گناہ معاف فرمائے گا، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا حضور علیہ السلام کی خطائیں ہیں، حضور کے گناہ ہیں، یہ انہوں نے جب حضور علیہ السلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، حضور علیہ السلام کی عزت مصطفیٰ کی حفاظت کی، صحابہ علیہ رضوان کی عزت کی حفاظت کی۔ اسے ترجمہ القرآن بھی کہتے ہیں اور اسے ترجمانی قرآن بھی کہتے ہیں۔ ترجمانی قرآن وہ ہوتی ہے جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے جام پلائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن سے عزت ناموس
رسالت بتائی، جنہوں نے قرآن سے عزت صحابہ بتائی، جنہوں نے قرآن سے عزت اولیاء بتائی، جنہوں نے قرآن سے عزت اہل بیت پاک اطہار بتائی، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، سکے دکھا دیے ہیں اور علم کا دریا ہوا معجزت تحریر میں، علم کا دریا ہوا معجزت تحریر میں جب قلم تم نے اٹھایا۔ اے امام احمد رضا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک رضا پر، فکر رضا پر قائم و قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک رضا اور فکر رضا کی حدوں کو پامال کرنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک رضا کی حفاظت کرنے والا اور مسلک رضا پر تا حیات زندہ رہنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ ہی کسی کو نبوت مل سکتی ہے اور نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، آپ کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اپنی مرضی سے اس آیت کریمہ میں تحریر کرنا، اس آیت کریمہ میں تحسیس کر کے بیان کرنا، یعنی اپنی مرضی سے اس آیت کریمہ میں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے معنی کے ذریعے بڑھاؤ چڑھاؤ کرنا، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ تو اے آسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی ہمیں سکھایا۔ آپ کے فرامین کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب سے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر قیامت تک آسمان میں، زمین میں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کائنات کے کسی خطے میں میرے رب عز و جل نے ظہور کے بعد کسی کو نبوت دینی ہے، اور نہ ہی آقا کریم رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت دے گا۔ تو میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اسلام میں جس طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ماننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ یقینی طور پر کافر ہے، ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا حقدار ہے۔ پھر بات حضرت فرماتے ہیں صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ وہ بندہ مرتد ہو گیا اور جو اس کے مرتد ہونے پر شک کرے اور اس کے غلط عقیدے کو جانتے ہوئے بھی پھر وہ اسے کافر نہ مانے، اس کے لیے بھی کفر کی علامت ہے۔ جو اس بندے کی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر انکار کرنے کا عقیدہ مانتے ہوئے بھی اس بندے کو یہ ماننے کہ یہ مسلمان ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ماننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، ملعون ہو جاتا ہے اور وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن تعالیٰ نے اپنے حکم سے آسمان پر بلایا اور قرب قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس سے خاتم النبیین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو سنیے، اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہے اور قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت قیامت میں تشریف لانے کا بیان ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بندوں کے درمیان میرے مالک عز و جل نے مہر لگا کر دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان یہ لکھا تھا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ پاک کے رسول اور آخری نبی ہے۔ الحمدللہ میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آج کی آخری نبی عقیدہ حکم نبوت کے عزیز مددگار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح دیگر عقائد و اعمال، تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف وغیرہ میں مہارت حاصل کی، اور اسی طرح آپ نے عقیدہ حکم نبوت کا بھی اپنے بہترین اور خوبصورت انداز سے لوگوں کو یہ عقیدہ پہنچایا اور لوگوں کو اس عقیدے پر عمل کی ترغیب دی۔ میرے آقا حضرت خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت جو اللہ شاہ کے آخری نبی ہیں، اللہ پاک کے پیارے رسول ہیں، وہی اول بھی ہیں، وہی آخر بھی ہیں، وہی ظاہر بھی ہیں، وہی باطن بھی ہیں، وہی مالک مختار بھی ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج میں ان کے سر پر سجا کر اس دنیا میں بھیجا، اور آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ ہوگا اور نہ ہی اس دنیا میں ہے۔ جس طرح دوسرے خدا کا ہونا ناممکن و محال ہے، ایسے ہی دوسرے مصطفیٰ کا ہونا بھی ناممکن و محال ہے۔ شاید کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی دوران آئینہ دار میں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہ غیر کبریا جانے افرینے، نہ غیر کبریا جانے افرینے، نہ خود اس سے تو جانا افریدن۔ اے عرش کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس شریر سے اپنے سوال کرنے والوں کو جواب دیا کہ میرے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے عظیم و بے مثال اور بے مثل رسول ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے کائنات میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب فرض کیجیے اگر دوسرا محمد پیدا ہونا ممکن ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ دوسرا جو آئے گا کیا وہ خاتم النبیین ہوگا؟ اگر کہو گے کہ وہ خاتم النبیین ہوگا تو پھر محمد مصطفیٰ نہ ہوا، اگر کہو گے کہ وہ خاتم النبیین بھی ہوگا پھر ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم